السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ہم نے بات کی تھی پروٹوکول کے حوالے سے کہ عوام یہ چاہتے ہیں، عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے بھی زندگی میں ایسا ہی پروٹوکول ملے۔ پروٹوکول ملنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے کوئی بہت زیادہ جو نمائش والا سلسلہ ہوتا ہے اس طرح کا کوئی سلسلہ کیا جائے۔ اصل میں اس بات کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسے معاشرے میں وہی مقام اور عزت دی جائے جو کہ ایک بڑے کسی وزیر اعظم، صدر، منسٹر یا دیگر جو سرکاری افسران ہیں جو پروٹوکول کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے اور جہاں جاتے ہیں ان کو پروٹوکول کی وجہ سے، ان کے عہدے کی وجہ سے ان کو عزت ملتی ہے۔ تو اسی طرح عام آدمی کو بھی وہ جہاں جائے اسے عزت و تکریم جو ہے وہ وہاں پہ ملنی چاہیے۔ وہاں جو افسران موجود ہوں وہ عزت سے پیش آئیں، بجائے اس کے کہ وہ کہہ دو کہ صاحب میٹنگ میں، یا اگر کوئی زیادہ بولے تو اسے دھکے مار کے باہر نکال دیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ جن لوگوں کو دھکے مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے وہ پھر تنگ آ کر اس افسر کو اس کے آفس سے باہر نکال کے اس کی درخت بناتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو عوام کو مجبور نہ کریں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اسی طرح آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے وہ بھی پروٹوکول کے حوالے سے ہے۔ صدر مملکت پاکستان کے وہ لاہور تشریف لائے اور ان کی بہت ساری مصروفیات تھی۔ انہوں نے کسی سیمینار سے بھی خطاب کرنا تھا، پھر انہوں نے مختلف شخصیات سے ملاقات کرنی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے واپس اپنے گھر لاہور میں ہی جو موجود ہے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، وہاں پہ انہوں نے جانا تھا۔ لیکن ان کے اس ٹریول کے دوران لوگ بہت اذیت کا شکار رہے۔ جہاں بھی انہوں نے جانا ہوتا، وہ اگر سیمینار سے نکلیں تو وہاں پہ روڈ بلاک، اگر وہ کسی گھر پہ انہوں نے کسی سے سیاسی رہنما سے ملنے جانا ہے، ان کی خرید دریافت کرنی ہے، تو آس پاس کا پورا علاقہ جو ہے وہ بلاک کر دیا جاتا ہے، روڈ بلاک ہو جاتے تھے۔ لوگ اس گرمی اور حبس کے موسم میں شدید جو کرب میں ان کا یہ وقت گزرتا۔ اور اسی طرح جب وہ اپنے واپس اپنے گھر روانہ ہوئے تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ ان کے پروٹوکول کی وجہ سے لوگ اذیت کا شکار تھے، اور لوگ جھگڑ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مریض ہیں، ہم نے ہاسپٹل جانا ہے۔ وہاں پہ ایک شخص جو پولیس اہلکار سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا، وہ تکرار کر رہے ہیں کہ ہمیں پلیز راستہ دیں، میرے ساتھ میری اہلیہ ہے، میں نے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ لیکن پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ وہ ہم اس بارے میں بے بس ہیں، آپ نے اگر احتجاج کرنا ہے یا کوئی ایسا ہے تو پھر ان کے گھروں کی طرف جا کے وہاں ان سے بات کریں، وہاں پہ احتجاج کریں، ہم تو اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ اسی دوران لوگوں نے پھر ایک احتجاجن ہارن بجانے، جس کے پاس موٹر سائیکل تھی، جس کے پاس گاڑی تھی، انہوں نے وہ ہارن بجانے شروع کیے، اور یہ سلسلہ کافی منٹوں تک ایسا چلتا رہا، اور پھر تنگ آ کے لوگوں نے اس پولیس اہلکار کو سائڈ پہ کیا اور وہاں سے ٹریفک جو ہے وہ تیزی سے نکلنا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح اس وجہ سے جب لوگ سڑکوں پہ، جن کو کسی ضروری کام جانا ہے، کسی نے ہاسپٹل جانا ہے، کسی نے اپنے آفس بھی پہنچنا ہے، تو لوگ پھر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ پروٹوکول
جب اتنی گاڑیاں مطلب کسی بھی بڑی شخصیت کے ساتھ ہوتی ہیں، جس میں بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں، بم پروف گاڑیاں بھی ہیں، ان کی جو اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی بم پروف ہیں، سیکورٹی بھی ساتھ ہوتی ہے، ایمبولینسز بھی ساتھ ہوتی ہے، فائر بریگیڈ کا عملہ بھی ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں پھر لوگوں کو سڑکوں پہ روکنے کا کوئی جواز نہیں۔ جب ان پہ کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا اٹیک ہو بھی تو اس سے ان کو کوئی خطرہ ہلاک نہیں۔ چلے اگر ٹریفک روکنا بھی ضروری ہے تو کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ لوگ اذیت کا شکار نہ ہو۔ جو ایمبولینس پھنس جاتی ہیں، کئی دفعہ ہوا کہ پروٹوکول لگا ہوا ہے، سڑکیں بلاک ہیں، ایمبولینس میں ہی مریض نے اپنی جان دے دی، کسی نے بچے کو جنم دے دیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس سے عوام جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی کے مارے ہوئے عوام، ٹیکس کے دینے والے عوام، یہ جو آپ کو سڑکوں پہ دندناتے پھرتے نظر آتے ہیں پروٹوکول کی گاڑیاں، اور جن کے لیے پروٹوکول دیا جاتا ہے، یہ عوام کے ٹیکس سے ہے۔ عوام جب ٹیکس دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، وہ بجلی کا بل ہو، وہ موبائل کا بل ہو، وہ آپ کے گھر پہ لگے ہوئے پی ٹی سی ایل فون کا بل ہو، آپ نے بازار سے کوئی چیز لی ہے، آپ نے کسی مارٹ سے کوئی چیزیں خریدی ہیں، ہر جگہ پہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سالانہ ٹیکس بھی آپ کو فائلر بننا بھی ضروری ہے۔ تو اس میں جب عوام کا پیسہ، عوام کا ٹیکس، عوام جب ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ان کو سہولت کیا ملتی ہے؟ سہولت یہ ہے کہ وہ سڑکوں پہ خوار ہوتے رہیں، وہ کسی پروٹوکول کے انتظار میں گھنٹوں سڑکوں پہ گزار دیں۔ وہ جو ٹیکس دیتے ہیں، یہ لوگ تو آپ سن کے اگر ان کے گوشوارے آپ دیکھیں تو یہ جتنا ٹیکس دیتے ہیں، وہ اگر حقیقتاً مان لیا جائے کہ ان کی اتنی ہی آمدن ہے، تو پھر تو یہ عوام سے بھی بہت غریب ہے۔ عوام اس سے زیادہ پورا سال ٹیکس دیتے رہتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ ٹیکس، بتایا نا کہ پانی پہ ٹیکس، اور کہیں استاد دامن نے کسی وقت کہا تھا کہ جس کا کچھ اس طرح کا تھا اس کا مفہوم، کہ میں ایسے لیے نہیں بولتا کہ کتے لگ نہ جائے زبان پہ ٹیکس، اور وہ ٹیکس لگ چکا ہے۔ جب آپ کسی موبائل پہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ ویڈیو کال کرتے ہیں، یا کسی کے ساتھ جس طرح بھی آپ کی بات ہوتی ہے، تو آپ ٹیکس دے کے تو پھر وہ بات کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ وقت یہ نہیں کہ ابھی آنا ہے، وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ کی زبان پہ بھی ٹیکس ہے، آپ کے گھر کے ڈیوڑی پہ بھی ٹیکس ہے، اور آپ کے پانی جو آپ پیتے ہیں وہ آپ کو صاف تو ملتا نہیں، بازار سے جو آپ پانی لے کے پیتے ہیں اس پہ ٹیکس۔ جب عوام اتنے ٹیکس دیتے ہیں تو پھر کیا ان کی عزت کرنا، ان کی عزت کروانا حکمرانوں کا کام نہیں، کہ وہ صرف یہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے پھر اپنے اوپر ہی لگا لیتے ہیں؟ جتنے ٹیکس جمع ہوتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں ارکان اسمبلی کو اتنے کروڑ روپے دے دیا، فلاں جو سینیٹر ہے اس کو اتنے فنڈز، اس ترقیاتی فنڈز دے دیے۔ وہ فنڈز کہاں لگتے ہیں، ان کا کیا استعمال ہے؟ میں نے پہلے بھی اپنی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ جب ہمارے گوشوارے اور ہمارے ٹیکس کی تفصیلات عام کر دی جاتی ہیں، جن کی نہیں ہوتی ان کی بھی کسی وقت لیک ہو جاتی ہیں اور باہر آ جاتی ہیں، جب وہ سب کچھ سامنے ہے تو پھر یہ ٹیکس سے کہاں پہ، عوام کے ٹیکس سے کہاں کیا خرچ ہو رہا ہے، یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ تو میں پھر ایک بار حکمرانوں سے التجا کروں گا، التماس کروں گا کہ وہ خدارہ عوام کو اذیت نہ دیں۔ انہوں نے اگر کہیں آنا جانا ہے تو کوئی ایسا انتظام کریں کہ عوام اپنے معمولات زندگی جو ہیں ان کو بخوبی سر انجام دے سکیں، وہ راستوں میں کئی کئی گھنٹوں کھڑا نہ رہیں، اور جو تو بڑی سڑکیں ہیں ان پہ تو ذرا جلدی ان کو کھول دیا جاتا ہے
لیکن جو ذرا سائڈ والے علاقے ہیں وہاں آدھا آدھا گھنٹہ پہلے ہی سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، اور لوگ پھر کوئی فٹ پاتھ پہ چڑھ کے روڈ کراس کر رہا ہے، کوئی واپس گھر کو ہی چلا جاتا ہے۔ تو اور پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ ہمارے حکمران جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں وہ آنکھیں کھولیں، عوام کے مسائل کو سمجھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔